کائنات کے مالک نے انسان کو صرف گوشت پوست کا لوتھڑا نہیں بنایا، بلکہ اسے وہ روح عطا کی جو اگر معرفت الہی سے منور ہو جائے تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے دور دراز بیٹھے اپنے مریدوں کی پکار سن لی یا ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات کو دیکھ لیا۔ کچھ لوگ اسے عقل سے بعید سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس کی آنکھ پر اللہ کے نور کا سرما لگ جائے، اس کے لیے مشرق و مغرب کے فاصلے سمٹ کر ایک نقطہ بن جاتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس حقیقت کو قرآن کریم کی ایک روشن آیات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک امتی نے ہزاروں میل کی دوری کو پلک جھپکنے سے ختم کر دیا۔ آئیں تاریخ کے اس عظیم دربار میں چلتے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو وہ سلطنت عطا کی جس کی مثال نہ کبھی پہلے ملی اور نہ بعد میں ملے گی۔ پرندے، جنات، انسان اور ہوائیں سب آپ کے تابع تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کی خبر ملی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا عظیم الشان تخت آپ کے دربار میں موجود ہو۔ آپ نے اپنے درباریوں سے سوال کیا، کون ہے تم میں سے جو اس تخت کو میرے پاس لے آئے؟ پہلے ایک طاقتور جن عفریت نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے دربار میں حاضر کرتا ہوں، مگر سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تیزی مطلوب تھی۔ یہاں قرآن مجید ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرتا ہے جس نے تاریخ انسانی کا وہ معجزہ دکھایا جو آج کی سائنس کے لیے بھی حیران کن ہے۔ قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے عرض کی کہ میں اس تخت کو آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا اگر اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپک جائے۔ یہ شخصیت کون تھی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور صحابی حضرت آصف بن برخیہ تھے۔ آپ ذرا غور کریں، ملکہ بلقیس کا ملک سبا یمن میں موجود تخت وہاں سے ہزاروں میل دور فلسطین کے دربار میں لانا تھا، وہ بھی 1 سیکنڈ سے کم وقت میں۔ یہاں 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ آصف بن برخیہ نے ہزاروں میل دور موجود اس تخت کو وہیں بیٹھے دیکھ لیا۔ انہوں نے کائناتی فاصلوں کو سمیٹ کر اسے لمحوں میں منتقل کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ قرآن کہتا ہے علما من الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ علم۔ یہ وہ علم لدنی ہے جس کو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آج کی سائنس تو اب ٹیلی پورٹیشن کی باتیں کر رہی ہے، لیکن میرے رب کے پیاروں نے ہزاروں سال پہلے یہ کر دکھایا۔ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر اللہ کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پس جب دیکھنے والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اسے دیواریں، پہاڑ، ہزاروں میل کی مسافتیں نظر نہیں آتی۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا یہ عالم ہے
تو ان صحابہ کی شان کا کیا ہوگی جو کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سینکڑوں میل دور نہاوند کے میدان جنگ میں اپنے سپہ سالار حضرت ساریہ کو دیکھ لیتے ہیں اور پکارتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ اور سب سے بڑھ کر کائنات کے دولہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور بصارت کا عالم کیا ہوگا، جن کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جنہیں معراج کی رات پلک جھپکنے میں عرش بری تک کا سفر کیا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے مشاہدے میں ہے۔ آج کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو مادی دنیا تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنے باطن کو پاک کریں تاکہ ہماری روح کی آنکھیں بھی کھل سکیں۔ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔